کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کے بابوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، اوپر دیکھا تو سونا، ہاں، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اور کہتے ہیں ہاں نا، ہاں، جس طرح انہیں آپ دیکھا ہوا ہے۔ حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے اور کہاں سے پکڑا ہوں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر۔ یہ میں مصباحی صاحب اور ان کے ماننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، مرشد سے، دیکھیں انہوں نے کتنا پہلے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ ان قریب میں نے انشاءاللہ اس کا رد کرنا ہے۔ 2 سال ہو گئے نا، توفیق نہیں انہوں نے ملی، ہوا تیرا کمرہ، تیرے لوگ، تیری کتابیں، یار یہ اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم میری ہیں، تمہاری نہیں ہے؟ یہ تو نا یار بات کرو، یہ تو پرنٹ بھی تسی کیتی ہے نا، میں تو خریدی ہوئی ہیں، لوگ بھی تواڈے نے ساڑی گلا سن کے قائل ہو گئے تھے آگے نے، تو ان کو آج تک توفیق نہیں ملی، اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی کہانیاں سنانے پہ چل رہی ہے، ایسی ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی، بندہ کہتا ہے یار، اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ، پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں، وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں، دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کمال میوزک دے۔ ایموشنل چیزوں سے آپ یعنی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، اب خلافت کے امور تم نے میرے سپرد کر دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب میں نے بچوں کو تو کھلانا ہے کچھ، تو میرا کوئی وظیفہ مقرر کرو۔ تو صحابہ نے مشورے کے بعد ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا بیت المال سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابوبکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے، اور اس کے بدلے میں مسلمان عوام ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ سرکار آپ ذرا نوٹ کریں، یہ تو آپ تو اسے توہین سمجھیں گے، یعنی مسلمان چندہ دے کر بیت المال کے ذریعے اپنے خلیفہ کا خرچہ اٹھائیں گے، اور خلیفہ کون ہے؟ اس امت کے 4 جو ٹاپ کے انسان ہیں نا اس امت کے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین، ان میں سے ایک ہے۔ اور آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ایک عام صحابی بھی ہو نا، ادنا صحابی، اور اس کی مثال وہ حضرت واشی سے دیتے ہیں جنہوں نے اینڈ پہ اسلام قبول کیا، قاتل حمزہ تھے جو، ان کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک ہے وہ گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے، اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ امیجن ہی نہ کریں ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ اپنے بابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔